مجھے اس مولوی صاحب سے چاہے وہ کلین شیون ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق بات کر رہا ہے نا اس وقت کہ بھیا مسلمان کی آئیڈینٹی کلیئر کرو، اس وقت ہمارا کام علی بن ابی طالب کی طرح انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنا اور عمر بن الخطاب کی طرح پولیٹیکل وارفیئر جیتنا ہے. یہ دو کام ہیں ہمارے بس. کسی کے فلسفے کے تابع نہیں آنا، اللہ کا فلسفہ نیچے آئے گا، اور کسی کی طاقت کے تابع نہیں آنا، مسلمان کی طاقت اوپر آئے گی. تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستانی لڑکے کو بہت زیادہ ہو گیا ہے، کنفیوژن جو بہت زیادہ آئی ہوئی ہے کہ سر اگر اسلام نے اس وقت جو معاملات اسلام کے صحابہ اکرام نے آ کے لگانے تھے، کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام پہ تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا آگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتوحوں کے اوپر کوئی اور قوانین جب تابع ہو جائیں، آپ مسلمان تابع ہو جائیں، تو مسلمانوں کے اوپر قوانین کا خاص اطلاق ہوتا ہے کچھ. آپ فاتح والے قوانین مفتوح زمانے میں آ کے لگا دیں تو پھر تباہی ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو آج تک قرآن پاک میں کوئی نعوذ باللہ مودبانہ آیت ملی ہے؟ سوچے میرا رب کائنات کا مالک التجائیں کرے گا، اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام التجائی موڈ میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ سوچیں ذرا کیوں. آج کل کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا نا تو دیوبندیوں کو مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے جب بھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا ہے تو بریلیوں کو مسئلہ ہو گیا. میں علماء کرام کا بغیر کلوں کے کلر کے اسی طریقے سے تکریم کرنے کا سب سے بڑا بینر لگاتا ہوں، اور آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف بات سن کے ان کی کتابیں نہ چھوڑ دینا. کبھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کے خلاف بات سن کے ان کی 114 کتابیں نہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب کو مردود کہیں لکھا ہوا دیکھو تو تفہیم القرآن بغیر پڑھے نہ کچھ مفروضہ لگا دینا. یہ باتیں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ساحل الدین مولویوں کے خلاف ہے، نہیں، میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں. میں ان 2 نمبروں کے خلاف ہوں کہ جو امن کے دور کے احکامات جنگ کے دور میں فٹ کرتے ہیں. مولانا اکرام سے کسی نے پوچھا، اس وقت طالبان پس رہے تھے، مولانا اکرام سے کسی نے کہا کہ کیا پاکستان میں اس وقت رہنا اور ان کا ہاتھ نہ بٹانا، جان نہ دینا ان کے لیے، مال نہ دینا ان کے لیے، نفاق ہے؟ نہیں سے جی ہاں نفاق ہے، اور یہ بات میں چونکہ پاکستان میں بیٹھے کر رہا ہوں تو میں اس وقت سب سے بڑا منافق ہوں. آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو اور میں 3 گھر دور رہتا ہوں آپ سے، 3 گھر جان کے بولا ہے، ہم کسی دور والے گھر میں نہیں رہتے، مگر اب میں 3 گھر دور رہتا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے بھائی کو مارا ہے، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں نے کچھ نہ کیا تو؟ یہ گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات، خدا کی قسم گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات. وہ مسلمان ہے. یوکرین میں ہیلپ کرنے کے لیے کون کون آیا ہے؟ اسلام کے نام پہ آئے ہیں. یہ کوئی غامدی صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ مسلمان تھے جو یوکرین کو ہیلپ کرنے آئے ہیں. بغیر اسلام کا فطرہ خود آواز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فطرہ کی ٹیوننگ بتائی ہے نا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، بار بار وہ آیت کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو؟ یوکرین کی ہیلپ کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے بولے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر اسرائیل نے جہادی فورس ہی ٹرین کر کے بھیجی نا، یہی نام بولا نا، اسرائیلیوں نے جہادی فورس ٹرین کر کے یوکرین بھیجی ہے. بغیر اسلام کے سارا کچھ اسی طریقے سے فطرہ، وہ کیوں اندر کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ بھائی میرے کسی بھائی کو کسی بہن کو پکڑے تو پورا محلہ آ کے بچائے اس کو. وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سارے پہنچ جائیں، ادھر سے میرے بھائی کو کوئی مار رہا ہو تو میں کیا سوچوں گا ایسے دین کا؟ میں کیا آپ بھی کیا سوچیں گے؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائکرو ثوابوں میں جانا بند کریں اور میکرو ثوابوں کو پکڑ لیں. خدا کا واسطہ ہے. سب سے بڑا سوال میکرو سنت کا ہونا ہے، میکرو ثواب کا ہونا ہے. آپ کو 2 ہاتھ 2 پیر آدمی ذات بنا دیا، 2 ہاتھ 2 پیر والا. آپ کو زنانیاں بیٹھے ہوتے تھے پھر میں کہتا چل یار تزکیہ نفس کر لو. میں تو ان کو بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی جہاد میں شامل ہونا ہے. آپ انٹلیکچولی تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہوا ہوا ہے. عورت کو کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوا؟ ورنہ تو ہر چیز کی کتاب لکھ لیتی ہے. فلسفے کے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟
یہ واحد مسلمان عورتوں کی لسٹ ہے جو کہ یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں. آپ یورپین انلائٹمنٹ ایج کے اندر 300 سال کی ایک عورت دکھائیں جس نے فلسفہ لکھا ہو. زیرو. کیا خاک آزادی ہے ادھر؟ یہ طاقت دی عورت کو. ہماری 40 سال کی نبی علیہ السلام کی ایج آف اسلام کے بعد 14 فلاسفر عورتیں نکل آئیں. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے ایک عورت کو بکری بنا دیا. ادھر کتابیں لکھنے میں منع ہے اسلام میں ایک عورت کا. اس میں کیا ہے؟ کوئی پردہ بریچ ہوتا ہے کتابیں لکھنے سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ 3200 احادیث لکھوائیں. 3200. ابو ہریرہ کے بعد کس کا نام ہے؟ عائشہ صدیقہ کا. انمیچنیبل ہے ہمارے لیے کہ یہ سوچ بھی لیں. مطلب کہ ایک خاتون رضی اللہ عنہ 3200 حدیثیں دے رہی ہیں. آپ اور یہ بتائیں ہم میں سے کس کو 3200 حدیثیں کبھی پڑھی بھی ہیں؟ ایک لڑکی 3200 لکھ رہی ہے, ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے 3200؟ نہیں. تو اس لیے میری بیٹی نے بھی نہیں لکھنی اگر میں نے نہیں پڑھی تو. بس یہ ہے اصلی. یہ میں اس کو نفسیات بتا رہا ہوں کہ بکرے کا بچہ بکرا ہی پیدا ہوتا ہے, گھوڑے کا بچہ گھوڑا پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ انسان پیدا ہوتا ہے, پرندے کے بچے پروں والے پیدا ہوتے. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ فلسفہ ٹھیک کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز صحیح آئے گی. فلسفہ غلط کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز غلط جائے گی. ایک بچی ڈوب رہی ہے, اس کو بچانے سے پہلے میں کہوں بیٹا برقع پھینک, پہلے پردہ کر بعد میں بچاؤں گا. آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کون سی آواز, گالی کی آواز پانی میں سے نکلے گی. پہلے جان تو بچاؤ ان کی. مجھے پتا ہے پردہ کرنا فرض ہے. کس نے کوئی اور بات کی ہے؟ مجھے اس مولوی صاحب سے, چاہے وہ کلین شیون ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ حق بات کر رہا ہے نا اس وقت کہ بھیا مسلمان کی آئیڈینٹی کلیئر کرو, اس وقت ہمارا کام علی بن ابی طالب کی طرح انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنا اور عمر بن الخطاب کی طرح پولیٹیکل وارفیئر جیتنا ہے. یہ دو کام ہیں ہمارے بس. کسی کے فلسفے کے تابع نہیں آنا, اللہ کا فلسفہ نیچے آئے گا, اور کسی کی طاقت کے تابع نہیں آنا, مسلمان کی طاقت اوپر آئے گی.